خان صاحب کی درمیان میں میز پڑی ہوتی ہے، وہ آگے بڑھ کے ہم ان کے کان میں کسر پسر کے ذریعے سنا دیتے ہیں. خان صاحب کل اس نے جو جرسی پہنی تھی مجھے رشک آ گیا، کیا پیاری جرسی اس نے پہنی تھی. یہ گرے کلر کی تھی، گرے کلر کی ان کی ٹراؤزر تھی، اور یہاں پہ جو ہے نظروں کو کی جو اینک تھی وہ یہاں سے لٹک رہی تھی. اور ہم کوئی 6.5 گھنٹے بیٹھے اور تھک گئے. خان صاحب جو ہیں وہ بڑا ویگورسلی اور بڑا ہی اسٹرانگلی اسٹاؤٹلی اخیر تک جو ہے ہمیں محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ تھک گئے ہیں. پرویز صاحب بتائیے گا کہ ایک انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بڑی سازشی ہے، ان کا جو لیڈر ہے وہ سازشیں کرتا ہے، یہ بڑا یہودی ہے. اس قسم کے وہ ساتھ ساتھ وہ بولتے ہیں خان کو یہودی بھی بولا ہے. جی یہودی ٹائپ، مطلب یہ سازشی ہے، اس طرح کا لفظ بولے. مولوی ہے نا وہ جو کل کی جس کی بات کم وقت، یہ تو آپ نے خود بول دیا، انہوں نے نہیں بولا. سر بتائیے گا، وہ کہتے ہیں کہ یہ سازشی ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ اور ان کے حق میں بولنے والے سازشی اور مکروہ لوگوں کے اعمال ان کے چہروں پہ عبارت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. خان کا آپ چہرہ تصور کریں، آپ کو خوبصورتی نظر آئے گی، آپ کو تازگی، آپ کو شفافیت، آپ کو صفائی اور ایک ویلنس کا احساس ہوتا ہے. وہ مولوی کا تصور کریں، آپ یقین کریں ہمارے ہاں اسوات سے کراچی کے ڈبے چلتے ہیں، وہ جو کنڈکٹر ہوتے ہیں ان کی اشکال ایسی ہوتی ہے. لیکن انہوں نے وضاحت دے دی ہے، پرانی ویڈیو ہے ان کی غالباً. وضاحت اب وہ دیتا پھرے، لیکن ہم نے اپنا حساب ان کے ساتھ جو ہے مکمل کرنا ہے. تھینک یو. مرزا بڑھ گیا سر. بس آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. رحمان صاحب آج کل منظر عام سے غائب ہیں، کدھر ہے آج کل؟ کوئی ہے رابطہ آپ کو سے؟ تھائی لینڈ میں سنا گئے ہیں، دوبارہ گئے؟ کوئی ابھی دوبارہ غزہ سے دوبارہ تھائی لینڈ گئے ہیں. نہیں، یا صحیح کہہ رہے ہیں. جی ابھی تھائی لینڈ چلے گئے. جی غزہ سے وہ تھائی لینڈ گئے تھے. آپ کو نہیں لے کے گئے؟ بس یار اللہ ان کو تھائی لینڈ میں شفا دے. پرویز صاحب بتائیے گا کہ جو اسد عمر کے والد سے خبر گردش کر رہی ہے کہ انہوں نے ٹکٹ مانگنے کی کوشش کی، پارٹی میں دوبارہ آنے کی کوشش کی، خان صاحب نے انکار کیا اور پھر یہ پارٹی چھوڑ کے. خان صاحب کے ساتھ کل یہ بھی بات ڈسکس ہوئی. میں نے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ اسد عمر صاحب کا پیغام میں لے کر گیا خان صاحب کے پاس، تو یہ بات ڈسکس ہوئی اور خان صاحب نے مجھے کہا کہ جب چلا گیا تو آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن میں نے جواب دیا کہ میں اس وجہ سے یہ بات کرنا چاہتا تھا تاکہ پاکستانی عوام کو یہ پتہ چلے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ریزرویشن رکھتے. وہ اینکر پرسن جو تھی خاتون، انہوں نے سوال کیا کہ جی یہ اسد قیصر کے پیغام رسانی، اسد قیصر صاحب نے جب پریس کانفرنس کیا کوئی اس کے 15-20 دن بعد اس نے مجھ سے رجوع کیا کہ میں شاید ریگریٹ کر رہا ہوں اور خان صاحب اگر اس کو کنسیڈر کر لیں. خان صاحب کے پاس میں یہ پیغام لے کر گیا. خان صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ ابتدائی لوگوں نے ورکروں کے حوصلے توڑے ہیں اور لوگوں کے لیے راستہ بن گیا ہے. دوبارہ جو ہیں اسد قیصر صاحب جو ہیں اسد عمر صاحب کے کافی نزدیک ہیں، تو اسد قیصر صاحب نے چونکہ میرے انتہائی مہربان ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس پہ کہ آپ دوبارہ ذرا بات کر لیں. تو خان صاحب سے میں نے فون پہ زمان پارک آنے کی بات کی، جس پہ انہوں نے کہا کہ اگر اس معاملے کے لیے آنا چاہتے ہو تو آپ نہ آئیں. پھر بھی میں چلا گیا اور خان نے پھر انکار کیا. تو یہ جب اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کی تو یہ میں نے اینکر پرسن کو یہ باتیں بتائی اور یہ ہوا تھا جس پہ آپ کے ایک ساتھی منصور علی خان وہ مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اپنے ولاگ میں بتا رہے تھے کہ اسد قیصر صاحب کے پاس فون نہیں تھا، وہ ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتے تھے. تو میں بتا دوں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ خان صاحب کا نمبر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھا، اور اس زمانے میں خان صاحب کا نمبر نیا تھا اور نیا انہوں نے لیا ہوا تھا اور اسد قیصر صاحب کا رابطہ ان سے نہیں تھا. تو کیا یہی موقف فواد چودھری کے حوالے سے بھی خان صاحب کیا کہ وہ ان کو بھی نہیں لیں گے پارٹی کے اندر؟ اب میں نے کل ان سے یہ پوچھا فواد چودھری کا کہ فواد چودھری آنے کی کوشش کر رہا ہے. میں نے کہا کہ جی اس کا بڑا برا اثر پڑے گا اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ایسے لوگوں کے چہرے دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ درمیان میں جواب دینا رہ گیا تھا کیونکہ کچھ اور لوگوں نے کوئی اور بات چھیڑ دی تھی. تو نہیں، ایک سیکنڈ، باڈی لینگویج سے آپ کو کیا لگا؟ کیا جواب دینا چاہ رہے تھے جس کے بیچ میں کوئی اور سوال ہو گیا اور وہ بات رہ گئی؟ اب میں کیا اندازے لگاؤں گا کہ کیا جواب دینا چاہتے تھے؟ دوبارہ ملوں گا تو پوچھ لوں گا نا. شیر افضل مروت صاحب، آپ نے بھی کہا کہ جیسے ہم جاتے ہیں تو خان صاحب پہلے اشارہ کرتے ہیں کہ یہ بگڈ ہے روم. تو کون سی ایسی خفیہ یا خاص باتیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو خان صاحب پہلے الرٹ کر دیتے ہیں آپ کو، اور جب گفتگو کرتے ہیں تو پھر
آہستہ آہستہ اشاروں کنایوں میں باتیں کرتے ہیں یا پھر نارملی جس طرح جب ملاقات یعنی کانفرنس ہال میں ہماری ملاقات ہوتی ہیں اس وقت اگر ہم نے کوئی خفیہ بات کرنی ہوتی ہے آبویسلی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ نہ سنیں تو ہم آگے بڑھ کے اور خان صاحب بھی درمیان میں میز پڑی ہوتی ہے وہ آگے بڑھ کے ہم ان کے کان میں کسر پسر کے ذریعے سنا دیتے ہیں. سر خان صاحب کو پشتو آتی ہے پشتو میں بات کرنی ہے تھوڑی بہت آتی ہے. اچھا کمپین کے حوالے سے خان صاحب نے کیا ڈائریکشنز دیے ہیں؟ کمپین پہ الیکشنز پہ یہ ٹکٹ کی تقسیم پہ کور کمیٹی پہ کے پی کے معاملات پہ پنجاب کے معاملات پہ بہت سارے ایشوز کوئی ایشو کل رہے نہیں گیا جن پہ ہماری بات نہ ہوئی ہو. آپ لوگوں نے کہا کہ کچھ نون لیگ پیپلز پارٹی سے بھی لوگ آ رہے ہیں جو سے بھی آ رہے ہیں لیکن خان صاحب نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ الیکٹیبلز کو نہیں لے اپنے ورکرز کو اپنے خان صاحب نے یہ کہا ہے ہم نے لسٹ دی تو خان نے 2-3 لوگوں پہ ان کی ریزرویشنز تھی. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم 2018 کے معاملات میں دوبارہ پڑ جائیں جہاں پہ الیکٹیبلز کو ترجیح دے کے اپنے ورکرز کو ہم نے جو ہے اگنور کیا. تو لہذا انہوں نے کہا کہ ہماری پہلی ترجیح ہمارے ورکرز ہیں. البتہ جہاں پہ ہماری پوزیشن سیاسی طور پہ کچھ ایسے معاملات کی وجہ سے مستحکم نہیں ہے تو وہاں پہ اگر الیکٹیبلز آتے ہیں تو یوں جو ہے خان صاحب نے گو ایڈ دیا ہے لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کون آ رہا ہے اور کس حلقے سے کسی کی خواہش ہے. شیر افضل مرود صاحب جس طرح پی ٹی آئی پہ اس ٹائم مشکل ٹائم چل رہا ہے کیا خان صاحب سے اس حوالے سے بات ہوئی کہ سیاسی اتحاد ہونے چاہیے تھوڑا سٹرونگ جو ہے ہو جائیں گے؟ اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. سیاسی اتحادوں پہ خان نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشن ہو اور اس کے لیے اگر دیگر پارٹیوں سے بات چیت ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہیں وہ بھی ممکن ہے ہم خیال پارٹیوں کے ساتھ. اور بالکل نہیں ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی سے پنجاب میں پنجاب میں تو پیپل پارٹی کا جو ہے وہ ووٹ نہیں ہے. سندھ میں پنجاب میں کہیں پر اب ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں. پنجاب میں وہ سندھ کے چند ڈویژنوں تک محدود ہو گئی ہے. اچھا شیر افضل مروت صاحب آپ کے حوالے سے خان صاحب نے کیا آپ کو ڈائریکشن دی؟ آپ کس حلقے سے الیکشن لڑیں گے؟ کے پی کے سے لڑیں گے یا پھر نیشنل پنجاب اسمبلی کہاں سے لڑیں گے؟ خان صاحب نے مجھے اور پاکستان تحریک انصاف جو لوگ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے ہمارے ساتھی کام کر رہے ہیں ان سے گفتگو شنید ہوئی ہے اور ابھی تک میں نے حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے کہ میں اسلام آباد سے لڑوں گا یا کے پی سے لڑوں گا. شیر افضل مرود صاحب سردی آ چکی ہے ابتدائیاً کافی شام کو سردی ہوتی ہے جیل میں بھی سردی ہوگی. عمران خان صاحب کو آپ نے کوئی تحفے میں جرسی وغیرہ دی ہو یا دینے کا کوئی ارادہ ہو کچھ چیز ایسی؟ کیا کہیں گے اس پر؟ اپنی محبت میں آپ محبت کرتے ہیں خان صاحب. ہم خان صاحب کو تحفے میں ہمیشہ کتابیں لے کر دیتے ہیں. وہ بڑا پسند کرتے ہیں. شیر افضل مرود صاحب یہ کیسی محبت ہے کہ آپ 6 گھنٹوں میں ہی تھک گئے اور خان صاحب نہیں تھکے؟ تو خان صاحب وہ تو سپورٹس مین ہے یار, اسٹرانگ آدمی ہے. کیا کمال اللہ نے ان کو صلاحیتیں اور کیپیبلٹیز دی ہیں. واقعی میں نے کل دیکھا ہمیں اپنے ان پہ رشک آیا. اللہ نظر بد سے بچائے. انہوں نے کہا اب یعنی ہم دیکھ رہے تھے ہم لیکن وہ پانی زیادہ پیتے ہیں. جی اچھا مرود سے ہوتا تو 5 منٹ نہ نکالتا یہ 5 منٹ